قلت دامنگیر ہوا کرتی ہے، وقت پہ اجلاس کو ختم کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، اس لیے اب دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے ہوئے استاد حدیث نوجوان فاضل حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب قاسمی مدد اللہ العالی، جن کا آخری اور کلیدی خطاب ہونا ہے اور جن کی دعاؤں کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام پذیر بھی ہونا ہے، میں حضرت والا کے خطاب سے پہلے ایک حضرت والا کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کرنا ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ منتظمین کی خواہش ہے کہ ان کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا جائے۔ میں قاری حسان صاحب جو مولانا اعجاز قاسمی صاحب کے فرزند ہیں، مدرسہ قاسم العلوم ممرہ کے محتمم ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اور منہاج السنہ کے بانی و ناظر حضرت مولانا مفتی انصار صاحب قاسمی اور دیگر علماء کرام جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس نوجوان فاضل استاد حدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب قاسمی مدد اللہ العالی سپاس نامہ پیش کریں۔ مولانا نوشاد احمد صدیقی صاحب اور معراج العلوم چیتا کیمپ کے بانی و ناظر حضرت قاری صادق صاحب مدد اللہ العالی اور دیگر علماء سب جو ہے اس نوجوان فاضل کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کریں۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا اس کم عمری میں استاد حدیث ہونا ایک بڑے مرتبت اور منقبت کی بات ہے۔ اللہ نے یہ عزت اور یہ شہرت جو انہیں عطا کی ہے، اس میں ان کی محنتوں کا بڑا دخل ہے، ان کے اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں۔ اللہ نے اس کم عمری میں یہ عزت اور شرف عطا فرمایا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جو حضرات یہاں وہاں جانے کی فضا قائم کر رہے ہیں، اتنی بڑی شخصیت کا آپ کے درمیان دارالعلوم دیوبند کی سرزمین سے آنا، ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم جلسے کے اخیر تک اور دعا تک حضرت والا کو بغور سنیں اور ہمارے جہاں بیٹھے رہیں انشاءاللہ۔ جس قدر توجہات کے ساتھ سنیں انشاءاللہ اس کے اثرات ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصر أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج کے اس دینی، روحانی اور اصلاحی پروگرام کے صدر عالی قدر اسٹیج پر تشریف فرما گرامی مرتبت حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کافی دیر سے دین کی باتیں، اصلاح کی باتیں اور خیر کی باتیں سن رہے ہیں۔ ان پروگراموں کا ایک اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کانوں میں اچھی باتیں پڑ جاتی ہیں اور جس سے فائدہ ہوتا ہے، زندگی کو سنوارنے کا موقع ملتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے چھوٹے سے مدرسے سے
حفاظ تیار ہو رہے ہیں اور ان کے سروں پر دستار بھی سجائی گئی ہے۔ یہ حفاظ قابل مبارکباد ہیں، ان کے اساتذہ قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدین قابل مبارکباد ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اولاد کی دینداری کی فکر کرنی ہے، انہیں صاحب ایمان بنانے کی فکر کرنی ہے، اس لیے کہ بہت تیزی کے ساتھ لوگ اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی حدیث پاک میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا اور قیامت قریب آئے گی تو اس سے پہلے لوگ بڑی تعداد میں اپنے مذہب سے دور ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کو آدمی ایک شخص اچھا خاصا مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو مسلمان ہے، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ جو فتنوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے، اب یہ حالات بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ حضرات مجھ سے زیادہ اخبارات دیکھتے ہیں، میڈیا پر آپ کی نظر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ لوگ تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے اپنا مذہب بدل دیتے ہیں، اپنا نام بدل دیتے ہیں، اپنی شناخت بدل دیتے ہیں، اپنی پہچان بدل دیتے ہیں، اور بہت سی بستیوں میں بھی ارتداد کی آندھیاں چلنے لگی ہیں اور بہت سی بستی کے لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ان حالات میں سب سے زیادہ جس چیز کا فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایمان۔ یاد رکھیے یہ مدرسے در حقیقت اسی ایمان کی حفاظت کے لیے قائم کیے گئے تھے، اور اگر ہمارا ایمان ہی محفوظ نہیں ہے، اگر ہماری نسلوں کا ایمان ہی نہیں بچا تو پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور ایسی اولاد سے کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے اس وقت ان حالات میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، ہم اپنے بچوں کو آخرت کے بارے میں بتلائیں، ہم اپنے بچوں کا عقیدہ درست کریں۔ یہ بہت اہم ہے۔ فتنوں کا ایک زمانہ ہے، ہمارے نوجوان بھی بھاگ رہے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو فالو کرنے لگتے ہیں اور ان کی بات کے میں اور بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے لیے دین وہی ہے جو قرآن کریم سے ہے، حدیث پاک سے ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے اور اسلاف کے ذریعے صحیح روایات کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچا ہے، ہمیں اسی دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اور مدارس میں وہی دین سکھلایا جاتا ہے اور اسی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ورنہ اس وقت کی صورتحال اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ ہماری بچیاں یہ کوچنگ کے لیے جاتی ہیں یا یہ کہ کالجز کا رخ کرتی ہیں، وہاں کسی سے ان کی آنکھیں چار ہوتی ہیں، پھر عشق اور محبت کا ایسا بھوت سوار ہوتا ہے کہ انہیں اپنی برادری کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، خاندانی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھی پھیرا لگانے پر تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اتنی خراب صورتحال آ چکی ہے تو آخر اس کے بارے میں فکر کون کرے گا؟ اس لیے اپنے بچوں کی دینداری کی فکر کرنا یہ بہت زیادہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ مدارس اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔